أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلى الله عليه وسلم ارشاد رسول اللہ ہے انما ولی اللہ تمہارا ولی بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے رسول ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے نماز قائم کی زکوٰۃ دی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی حالت رکوع میں زکوٰۃ عزیزان محترم اس آیت کریمہ میں تین ولایتوں کا اعلان ہوا ہے اللہ کی ولایت کا رسول کی ولایت کا اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ایمان لائے ان کی ولایت کا جنہوں نے نماز قائم کی ان کی ولایت کا جنہوں نے زکوٰۃ دی ان کی ولایت کا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی یہ صفت بتائی عزیزو دو ولایتوں کا اعلان تو صریحاً کہہ دیا کہ تمہارا ولی بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی رسول ہے ایک ولایت اللہ کی ولایت ایک ولایت رسول کی ولایت دونوں کا اعلان صریحاً کر دیا اے پاک پروردگار تیسری ولایت کا بھی اعلان یوں ہی کر دیتا ہم مان لیتے لیکن تیسری ولایت کا اعلان ایسے نہیں کیا اس کی صفات بیان کر دی میں نے کہا صفات کیوں نہیں بیان کی کہا تم ابھی نہیں سمجھو گے اگر صفات بیان کر دیتے اگر اسی طرح سے پہلی ولایت کا جیسے نام بیان کیا دوسری ولایت کا جیسے نام بیان کیا تیسری ولایت کا بھی اگر نام بیان کر دیتا تو نہ جانے کیسے کیسے اپنے اپنے نام رکھ کے چلے آتے ہم نے نام نہیں بتایا صفات بتا دی صفات میں پرکھتے جاؤ جو اس میں صفات میں کھڑا اترے گا وہی ولی ہوگا تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی رسول ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اب اگر ایمان لانے کی بات آئے تو ہم شروع سے جا کے دیکھیں 1400 سال پہلے جائیں کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا اب ہماری اس تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا اگر ہم جا کے دیکھیں گے تو 4 لوگ ملیں گے جو سب سے پہلے ایمان لائے ایک وہ
جو عورتوں میں تھیں وہ ان کا نام ملے گا کہ عورتوں میں فلاں ایمان لائے، مردوں میں فلاں ایمان لائے، غلاموں میں فلاں ایمان لائے اور بچوں میں فلاں ایمان لائے۔ یعنی عورتوں میں جناب خدیجہ ایمان لائیں سب سے پہلے، بزرگوں میں فلاں صاحب ایمان سب سے پہلے لائے، اور غلاموں میں جناب زید سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان۔ اب اگر آیت یہیں تک رہتی، آیت اگر یہیں تک رہتی کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور وہ جو ایمان لائے، اور وہ جو ایمان لائے، تو یہ چاروں ولی ہو جاتے، یہ چاروں ولی ہو جاتے۔ لیکن آیت یہاں پہ خاموش نہیں رہی، آگے بڑھ کے کہا ایمان لائے اور نماز قائم کی۔ اب اگر نماز دیکھیں تو سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ رسول نماز پڑھا رہے ہیں، دو شخصیتیں ہیں جو نماز پڑھ رہی ہیں، ایک جناب خدیجہ اور ایک حضرت علی علیہ السلام۔ ایک جناب خدیجہ اور ایک حضرت علی علیہ السلام، یہ دو شخصیتیں نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو اب ترجمہ کیجئے، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو ایمان لایا، نماز قائم کی۔ اگر یہاں تک آیت رک جاتی، اگر یہاں تک آیت رک جاتی تو یہ دونوں ولی ہوتے، لیکن دو ولی نہیں ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے یہ ولی صرف ایک ہی ہے، ولی صرف ایک ہی ہے۔ کافر کیا کرے؟ کہا دیکھو آیت آگے کیا کہہ رہی ہے، آیت آگے آیت نے کہا کہ نماز قائم کی، زکات دی، زکات دی۔ اب زکات دیکھیں کس کس نے دی؟ زکات جناب خدیجہ نے بھی دی، زکات حضرت علی نے بھی دی۔ جناب خدیجہ کی زکات کا کیا کہنا؟ جناب خدیجہ کی زکات کا کیا کہنا؟ انہوں نے تو ایسی زکات دی، نہ جانے کتنے ایسے ویسے اس زکات کو لے کے غنی ہو گئے۔ اب یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، اب آوازیں بڑے درندارے سلوان یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں پیر کھینچ لیا گیا اور خبر نہ ہوئی، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں حالت رکوع میں زکات دے دی۔ یہ دونوں چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ممکن کیسے ہیں؟ یا تو یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی۔ میں کہوں گا اگر اپنی نگاہوں سے دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ آؤ اہل بیت کے در پہ زانو طے کرو، حدیثیں پڑھو، تب سمجھ میں آئے گا یہ واقعہ کیا ہے۔ اب یہ جمع کیسے ہو؟ حالت رکوع میں زکات دی، ایک طرف تین نکال لیا گیا، خبر نہ ہوئی، ایک طرف تین نکال لیا گیا، خبر نہ ہوئی۔ اعتراض اس پہ نہیں ہے، اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ علی نے زکات کیسے دی، اعتراض یہ کرو کہ سائل کو پتہ کیسے چل گیا
علی کی نماز کو اگر اپنی نماز سے ملاؤ گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا. دیکھو سائل نے کیا کہا. سائل در مسجد پہ آیا, نماز ہو رہی تھی, اس نے کہا کچھ دے دو, کچھ دے دو, کچھ دے دو. جب اس نے 3 دفعہ مانگا اور کچھ نہ ملا تو اب اس نے اللہ کو شاہد جان کر, اللہ کو شاہد مان کر یہ کہا, اے اللہ تو گواہ رہنا, تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اے اللہ تو گواہ رہنا, تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب جو اللہ کے پاس ہوگا وہی تو اس آواز کو سنے گا. علی وہاں موجود تھا, علی نے سنا, لفظیں پلٹ دوں, لفظیں پلٹ دوں تو یوں کہوں مانگ رہا ہے اللہ سے, ملے گا ید اللہ سے. عزیزوں, یہاں پر ہمارے جوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. کسی نے سوال کیا کہ اب ہماری نماز میں اور علی کی نماز میں فرق کیا ہے. علی بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, فجر کی, ظہر کی 4 رکعت پڑھتے تھے, عصر کی 4 رکعت پڑھتے تھے, مغرب کی 3 رکعت پڑھتے تھے, عشاء کی 4 رکعت پڑھتے تھے. تم بھی فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہو, ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہو, عصر کی 4 رکعت پڑھتے ہو, مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہو, عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہو. جس طرح سے تم نماز پڑھتے تھے ویسے ہی علی نماز پڑھتے تھے. تو تمہاری نماز میں اور علی کی نماز میں فرق کیا ہے؟ کہاں پہ وار کیا؟ لیکن یہی سوال علی کے صحابی ہلال ابن نافع بصری نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا, مولا یہ بتائیے آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق کیا ہے؟ آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا, اے ہلال یہ نہ کہو کہ ہماری نماز میں اور تمہاری نماز میں فرق کیا ہے, یہ کہو ہماری نماز میں اور جو سرحد عصمت پہ کھڑے ہیں ان کی نماز میں فرق کیا ہے. یہ کہو جو سرحد عصمت پہ کھڑے ہیں ان کی نماز میں فرق کیا ہے. تو عزیزوں پھر مولا گویا ہوئے کہ دیکھو, جب وہ لوگ جو سرحد عصمت پہ کھڑے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اللہ انہیں دیکھ رہا ہے, اور جب ہم معصومین نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سلام کر دیجیے محمد وآل محمد. جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان مادی نگاہوں سے نہیں, دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, معرفت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. امام باقر علیہ السلام کا دور ہے. امام اپنے صحابی کے ساتھ جن کا نام ابو بصیر تھا ان کے ساتھ حج کرنے گئے. جب وہاں پہ پہنچے صحابی مولا کے کہتے ہیں, مولا اس بار حج میں بہت سارے حاجی آئے ہیں. کہا کہ بہت سارے حاجی نہیں, یہ کہو بہت ساری بھیڑ ہے, بہت بھیڑ ہے یہ کہو. کہا مولا یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمام عبادتیں قبول کیسے ہوتی ہیں, تمام عبادتیں قبول کیسے ہوتی ہیں. کہا عبادتوں کی قبولیت اسی وقت ہے جب
معرفت امام ہو، جب معرفت امام ہو اسی وقت عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ کہا اب ان سے پوچھو وقت کا امام کہاں ہے؟ ابو بصیر آگے بڑھے اور ایک سے پوچھا وقت کا امام کہاں ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ دوسرے سے پوچھا وقت کا امام کہاں ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ تیسرے سے پوچھا وقت کا امام کہاں ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ چوتھے سے پوچھا، یہاں تک کہ پوچھتے چلے گئے۔ آخر میں ابو بصیر سر جھکا کے میں مولا کے پاس آئے۔ مولا آپ نے سچ کہا تھا، مولا آپ نے سچ کہا تھا، ان کو تو وقت کے امام کی معرفت ہی نہیں ہے، ابھی چلنا ہی چاہتے ہیں۔ ایک آواز آئی کسی کے قدموں کی، جیسے ہی قدموں کی آواز آئی مولا نے کہا اے ابو بصیر اس سے بھی جا کے پوچھ لو۔ ابو بصیر آگے بڑھے، تھوڑی دور بڑھے کہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نابینا ہے جو چلا آ رہا ہے، ایک نابینا ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ابو بصیر سوچنے لگے جو آنکھ والے نہ بتا سکے کہ نابینا کیا بتائے گا۔ جیسے ہی یہ سوچا، لیکن حکم امام تھا، آگے بڑھے، پوچھا اے شخص یہ بتا وقت کا امام کہاں ہے؟ یہ کہنا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی اس نے سنا تیوریوں پہ بل پڑ گئے، کہنا شروع کیا اے ابو بصیر اندھے ہوئے ہو، وقت کا امام تمہارے برابر میں کھڑا ہے اور تم ہم سے پوچھتے ہو۔ کہا اے شخص تیرے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہے، تو کیسے جان گیا؟ کہا ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی امام کو پہچاننے کے لیے، دل ظالم ہونا چاہیے۔ دل ظالم ہو، دل میں امام موجود ہو، تب معرفت امام موجود ہے۔ عزیزوں ہماری نماز میں اور امام کی نماز میں فرق یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں بقول استاد قراتی کے جو بہت بڑے ایران کے استاد ہیں، ان کے کہ ہماری نماز میں اور معصوم کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ ہم جب نماز ہماری کوئی بھی چیز کھو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے یاد آ جائے گی۔ ہم نماز میں وہاں موجود نہیں ہوتے، جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے نماز ختم ہوتی ہے۔ عزیزوں ہماری نماز میں مولا کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب تیر نکال لیا گیا، پتہ کیسے نہیں چلا؟ تیر نکال لیا گیا، پتہ کیسے نہیں چلا؟ قرآن سے دلیل دوں گا، قرآن سے دلیل دوں گا، ایسے کوئی بات ہوا میں نہیں کہوں گا۔ قرآن میں سورہ یوسف میں جناب زلیخا کی سہیلیوں نے جناب زلیخا سے کہا اے زلیخا تم کس کے پیچھے پڑ گئی؟ تم کس کے پیچھے پڑ گئی؟ کہا تم نے نہیں دیکھا ہے، تم دیکھو گی تو تم بھی مضبوط ہو جاؤ۔ کہا دکھاؤ، کہا دکھاؤ، کہا 2 شرطیں ہیں، ایک ہال میں جمع ہو جاؤ، ایک ہال میں جمع ہو جاؤ۔ جب جمع ہو جاؤ گی تو تمہارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں نیبو ہوگا، دوسرے ہاتھ میں چاقو ہوگا، یوسف کے چہرے پہ پردہ ہوگا۔ جیسے ہی یوسف کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ تمہیں اس چاقو سے اس نیبو کو کاٹنا ہوگا۔ ایک وقت مقرر پہ تمام سہیلیاں اکٹھا ہو گئی۔ جیسے ہی تمام سہیلیاں اکٹھا ہوئی وہاں پہ جناب یوسف کو لایا گیا۔ جیسے ہی نقاب الٹی، چاقو نیبو پہ چلے لیکن نیبو نہیں کاٹ رہے، سہیلیاں اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا اے سہیلیوں تم نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹ لیے، کیسے کاٹ لیے، تمہیں پتہ نہ چلا؟ کہا ہم یوسف کے حسن میں اتنا کھو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جس نے یوسف کو بنایا ہو، جس نے یوسف کو بنایا ہو
पहचानना नामुमकिन है। अगर हम अपनी निगाहों से पहचानेंगे तो समझ में ना आएंगे। इसलिए कि इन्होंने खुद कहा अना असरारुल इलाहिया, हम राज खुदा हैं। अना असरारुल इलाहिया, हम राज खुदा हैं। अगर हम कोई राज बयां कर दें तो तुम बहक न जाना, भूले न समाना। हम वो हैं जो तुम्हारी समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्यों समझ में आने वाली चीज नहीं है? इसलिए समझ में आने वाली चीज नहीं है कि हम जमीन पे रहते हैं और चांद के टुकड़े कर देते हैं। तुम कैसे इसको जमा करोगे? हम जमीन पे रहते हैं, सूरज को पलटा देते हैं। हम जमीन पे रहते हैं, दरख्त को बुला लेते हैं। हम जमीन पे रहते हैं और आंखों पे सनरेज़े बोलने लगते हैं। अगर समझ में आ जाए तो राज राज नहीं रहता। अगर समझ में आ जाए तो राज फिर राज नहीं रहता। राज आया हुआ तो राज ही नहीं। राज अगर आया हो जाए तो फिर राज कहाँ रहा? यही वजह है कि मौला ने कहा अना असरारुल इलाहिया, हम राज खुदा हैं। इमाम ने जंग खैबर में एक दरवाजा नहीं उखाड़ा, एक दरवाजा नहीं उखाड़ा है, 17 दरवाजे उखाड़े हैं। और हवाला दिए देता हूं, जो लोग देखना चाहें देख लें। 14 सितारे में मौजूद है। हर किले का अलग नाम था, हर किले की अलग खुसूसियत थी। उस खैबर में 17 किले थे। जो सबसे पहला दरवाजा था वो खैबर का दरवाजा कहला। वो इसलिए मशहूर हो जो सबसे पहला वो दरवाजा था। नहीं तो इमाम ने 17 दरवाजे उखाड़े। बकौल जनाब जाकिर मोहतरम, बहुत बड़े जाकिर गुजरे हैं, इब्न हसन नौनहरवी साहब, वो कहते थे कि इमाम ऐसे दर उठाते थे जैसे कोई खान से खानपोश उठा देता। तो अजीजों, ये दर खैबर जब उखाड़ा तो एक रुजूमी ने कहा कि मौला ने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया कि दर खैबर उखाड़। अगर हम कहें अपने इल्म को देखें तो हमारे पास इल्म नुजूम है। एक सितारा अपने बुर्ज पे आता है, जब बुर्ज पे आ जाता है सितारा तो जितना लोहा है वो मोम बन जाता है, पत्थर है वो मोम बन जाता है। वो सितारा अपने बुर्ज पे आ गया था, इसलिए मौला ने दर खैबर उखाड़ दिया। ये खबर मौला तक पहुंची। मौला ने उस नुजूमी को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, ऐ नुजूमी, तेरे पास इल्म है, इल्म नुजूम है? कहा हाँ मौला, मेरे पास इल्म नुजूम है। जैसे ही कहा इल्म नुजूम है, कहा अब हिसाब लगा और बता कि वो सितारा अपने बुर्ज में कब आएगा। हिसाब लगाया, कहा कि 3000 साल बाद ये सितारा फिर से अपने बुर्ज में लौटेगा। कहा फिर से हिसाब लगा, कहा 3000 साल बाद। कहा फिर से हिसाब लगा, कहा 3000 साल बाद। जब हुज्जत तमाम कर चुके, जब हुज्जत तमाम कर चुके, मौला ने कहा अब कोई गुंजाइश तो नहीं है, अब कोई गुंजाइश तो नहीं है। कहा नहीं मौला, मैं मुझे यकीन है इससे पहले तो सितारा अपने बुर्ज की तरफ आ ही नहीं सकता। कहा तुझे यकीन है? कहा मुझे यकीन है। मौला ने दूसरे दर की तरफ सिर्फ देखा, जैसे ही दूसरे दर की तरफ देखा, नुजूमी चीख उठा, मौला सितारा अपने बुर्ज की तरफ चल दिया। मौला ने कहा, ए नुजूमी, तू समझ
नामुमकिन है, जिनको पहचानना नामुमकिन है। इसीलिए इन्होंने फरमाया, इसीलिए रसूल की हदीस है कि अल्लाह को नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अली के, और अली को नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अल्लाह के, और मुझे नहीं पहचाना सिवाय अली के और अल्लाह के। रसूल ये फरमा रहे हैं कि कोई पहचान ही नहीं सकता, किसी ने पहचाना ही नहीं, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? अजीजों, यही वजह थी कि इनको वो जुल्मों से गुजरना पड़ा, उन जुल्मों से गुजरना पड़ा कि तारीख शाहिद है कि कभी भी इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया सिवाय इस्लाम के। यानी जो कुछ किया वो इस्लाम के लिए किया, जो कुछ किया वो इस्लाम के लिए किया। जब इन्होंने देखा कि हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया जा रहा है और हराम मोहम्मदी को हलाल करार दिया जा रहा है, तो अब इन्होंने क़याम करना शुरू। अब क़याम के लिए उठ गए, कहा अब गुंजाइश नहीं है, अब कुर्बानी देनी, अब कुर्बानी देनी। यही वजह थी। नहीं, इनको गैरों ने, जो गैरों ने अपनों ने भी नहीं पहचाना। इसी वजह से इनको अपनों ने नहीं पहचाना। इसी वजह से मुल्ला हुसैन काशिफ वाइज़ी एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। उन्होंने अपने दर्स में कहा कि अगर हम करबला में होते तो हम हुसैन के साथ वैसे ही जैसे हुसैन के अंसार ने उनका साथ दिया, हम भी वैसे ही साथ देते, हम भी वैसे ही जंग करते। वो तमाम हालात हम अपने ऊपर ले लेते जो हुसैन के साथ हुए। सईद और ज़ुहैर ने कोई बड़ा काम नहीं किया, अगर हम होते तो हम भी वही करते। ये कहना था। ये कह के दर्स देने के बाद घर जाके सो गए। अब ख्वाब में क्या देखते हैं? मैदान कारज़ार गर्म है, रोज़े आशूरा है, इमाम खड़े हुए हैं। ऐ मुल्ला हुसैन काशिफ वाइज़ी, आओ मेरे सामने खड़े हो, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। मुल्ला हुसैन काशिफ वाइज़ी खड़े हो गए मौला के सामने। जब मौला के सामने खड़े हो गए, अब एक तीर चला, इन पे खौफ तारी हुआ। जैसे ही खौफ तारी हुआ, ये तीर के निशाने से हट गए, तीर इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया। दूसरा तीर इसी तरह से जब तीर इमाम के बाजू में पेवस्त हुआ, ये मुज़महिल हुए, परेशान हुए। इमाम ने बाजू पकड़ा, उठाया, फिर से कोशिश करो। मुल्ला